ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم بلاغت کا مطالعہ کر رہے تھے، تو بلاغت کے سلسلے میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے گفتگو کی تھی فصاحت اور بلاغت کی ڈیفینیشن پہ، اس کو ہم نے کھولا تھا تفصیل سے۔ تو اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ بلاغت جو ہے وہ 3 قسم کے علوم میں کیٹیگرائز ہوتی ہے: علم بیان، علم معنی اور علم بدیع۔ آج ہم گفتگو کریں گے علم بیان پر۔ تو علم بیان جو ہے اس کے بیسیکلی جو موضوعات ہیں وہ ہیں 4، جیسا کہ آپ یہاں سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں: تشبیہ، مجاز، استعارہ اور کنایہ۔ جہاں تک تشبیہ کی بات ہے تو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تشبیہ اور ایک تشابہ۔ دونوں الفاظ میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں، تشبیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دینا، یعنی مشابہ قرار دینا، جس کو انگریزی میں غالباً سملی کہتے ہیں، کہ ایک شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دینا، کہ یہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی دودھ کی طرح سفید ہے، آم شہد کی طرح میٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی جو ہے نا، آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں دودھ سے، یعنی ایک شے کو آپ دوسری شے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آم کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں شہد کے ساتھ، کہ آم شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تو جیسے ہم نے کسی چیز کی ٹھنڈک بیان کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی ایک شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دینا، کسی مشترک وصف کی بنیاد پہ۔ مشترک وصف یعنی کامن کریکٹرسٹک، کوئی مشترک کوالٹی ہوتی ہے دونوں چیزوں کے اندر، جس وجہ سے آپ ایک شے کو دوسری شے کی کیا کرتے ہیں؟ مشابہ قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے، تو گویا دونوں میں جو مشترک کریکٹرسٹک کیا ہے، جو کامن وصف ہے وہ کیا ہے؟ دونوں میں وہ سفیدی ہے، وائٹنس ہے۔ اسی طرح سے آپ جب کہتے ہیں آم شہد کی طرح میٹھا ہے، تو آم اور شہد دونوں میں جو کامن وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹھاس ہے۔ آپ جب کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کسی کی بہادری، شجاعت کی آپ نے داد دینی ہو، تو آپ کہتے ہیں فلاں بندہ یعنی زید بکر شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو دونوں میں جو کامن وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہادری ہے۔ تو تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ سے مراد ہے ایک شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دینا، یعنی یہاں پہ 2 آبجیکٹ ہوں گے، ایک آبجیکٹ اے، اس کو آپ آبجیکٹ بی کے مشابہ قرار دیں، اس کے لائک قرار دیں کہ یہ اس طرح ہے، کسی کامن وصف کی بنیاد پہ، کہ دونوں کے اندر کوئی کامن کریکٹرسٹک ہو، کوئی کامن جو ہے وہ کوالٹی ہو، دونوں کے اندر وصف ہو۔ اچھا، جو تشبیہ ہے وہ بیسیکلی 4 پلرز کے اوپر کھڑی ہے، جن کو ہم ارکان تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ارکان تشبیہ جو ہے یہ 4 ہے: مشبہ یعنی جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، مشبہ بہ جس کے ساتھ آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، وجہ شب یعنی وہ کامن کریکٹرسٹک کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ادات تشبیہ
یعنی وہ الفاظ جو آپ تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں کی طرح، مانند، انگریزی میں لائک وائز، لائک، اور عربی میں کاف کا حرف استعمال ہوتا ہے، مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے۔ تو ادات تشبیہ سے مراد وہ حروف ہیں، وہ ورڈز ہیں جو تشبیہ کے معنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کی طرح ہے، اس کی مانند ہے۔ تو مشبہ جس کو آپ نے تشبیہ دی، مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی، وجہ شب وہ کامن وصف کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی، اور ادات تشبیہ وہ حروف کیا ہیں جو آپ نے تشبیہ کے لیے استعمال کیے۔ تو یہ ارکان تشبیہ کہلاتے ہیں، یعنی تشبیہ جو ہے وہ ان کے اوپر کھڑی ہے، کہ تشبیہ کے پلرز ہیں۔ تو ہم نے کہا ایک ہے تشبیہ اور ایک ہے تشابہ۔ دیکھیں، تشبیہ تو وہ ہے نا کہ جس میں ایک شے کو آپ دوسری شے کے مشابہ قرار دیں، لیکن دوسری شے کے اندر وہ وصف غالب ہو، زیادہ ہو۔ یعنی جس کامن وصف کی بنیاد پہ آپ ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے رہے ہیں، مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ وصف مشبہ بھی میں زیادہ موجود ہو۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ کہتے ہیں زید شیر ہے، ٹھیک ہے، زید شیر کی طرح بہادر ہے، اب بہادری شیر میں زیادہ ہونی چاہیے، تبھی وہ تشبیہ بنے گی۔ جب آپ کہتے ہیں پانی دودھ کی طرح سفید ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ دودھ پانی کی طرح سفید ہے۔ کیوں؟ کہ جس چیز سے آپ تشبیہ دیتے ہیں مشبہ بھی، اس میں وہ وصف زیادہ ہوتا ہے۔ تو آم جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہے، تو شہد کی مٹھاس وہ بہت بڑھ کے ہے، وہ ایک مثال ہے، وہ ضرب المثل ہے۔ لیکن اگر وہ جو کامن وصف ہے وہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں برابر طور پہ موجود ہو تو پھر اس کو تشابہ کہتے ہیں، پھر اس کو تشبیہ نہیں کہتے۔ تو یہ تشبیہ میں اور تشابہ میں فرق ہے کہ تشبیہ میں مشبہ میں وہ کامن وصف کم ہوتا ہے اور مشبہ بھی میں وہ کامن وصف زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تشابہ میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں وہ کامن وصف برابر طور پہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے تشبیہ کی مثال، یہ غالب کا شعر ہے، امڑی آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کے ہی ابلتے ہو۔ یعنی آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں اس کو غالب نے جو ہے وہ دریا کے ابلنے سے تشبیہ دی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہو گئے جیسے دریا ابل رہے ہوں۔ تو بہت فصیح و بلیغ تشبیہ ہے، بہت مطلب انسان اس کے اوپر غور کرے۔ خیر ہمارا بھی یہ موضوع نہیں ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ تو دریا کا ابلنا ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آنکھ کیا ہے؟ آنکھوں میں سے آنسو کا جاری ہونا یہ مشبہ ہے، اور دریا کا ابلنا یہ مشبہ بھی ہے۔ اب آنکھ کا ابلنا وہ تو بہت کم ہے دریا کے ابلنے کی نسبت، تو یہ جو کامن وصف ہے جس کی وجہ سے آنکھ کو، یعنی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں اور دریا جب ابلتے ہیں تو اس سے بھی فوارے چھوٹتے ہیں پانی کے۔ تو اب آنکھ کے ابلنے کو تشبیہ دی گئی دریا کے ابلنے سے، آنکھ سے جاری ہونے والے آنسوؤں کو تشبیہ دی گئی دریا سے جاری ہونے والے ابلنے والے فواروں سے۔ تو اب اس میں مشبہ کے اندر وہ وصف کم ہے، مشبہ بھی میں وہ کامن وصف بہت بڑھ کر ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ لیکن اگر اسی کو ہم ایک اور شعر کے اندر دیکھیں جو غالب ہی کا شعر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں،
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو اب قید حیات اور بند غم دونوں کو ایک قرار دیا غالب نے، دونوں کو ایک قرار دیا۔ تو اب اس وجہ سے یہ تشابہ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے۔ یعنی زندگی کی جو قید ہے نا، کہ انسان زندگی میں قید ہے، زندہ رہنے کی وجہ سے انسان ایک قید خانے میں ہے۔ حیات خود ایک قید خانہ ہے، اور زندہ انسان اس قید خانے میں ہے۔ اور بندے غم، تو وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ اصل میں ایک ہے۔ غم کی جو بندشیں ہیں اور زندگی کا قید خانہ، یہ دونوں اصل میں ایک ہیں۔ تو یہ تشابہ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں ایک کامن وصف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بھی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، مشابہ قرار دیا جاتا ہے، اور وہ کامن وصف مشبہ میں کم ہوتا ہے، مشبہ بھی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ تشابہ میں وہ جو کامن وصف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بھی کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، تشابہ میں وہ دونوں میں، مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے اندر وہ وصف، کامن وصف برابر طور پہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ خیر بہرحال، تشبیہ کی اگر ہم مثالیں قرآن مجید میں دیکھیں تو جیسے قرآن میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ عز و جل نے کہا کہ بھئی چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے، کیسا ہو جاتا ہے؟ کل ارجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی مانند، قدیم پرانی، ارجون کھجور کی شاخ، کھجور کی ٹہنی۔ تو اب گویا کہ قمر کو تشبیہ دی گئی ہے کھجور کی پرانی شاخ سے۔ قمر کیا ہے یہاں پہ؟ مشبہ ہے۔ چاند کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ چاند کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس سے؟ لیکن یہ چاند کون سا ہے؟ وہ جو کہ بہت پتلا رہ گیا، یعنی اپنے آخری دنوں کا چاند ہے۔ ہلال سے بدر بنتا ہے، پھر بدر سے چاند جو ہے وہ گھٹتا گھٹتا بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ تو والقمر، قمر یہاں پہ کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اور ارجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ، یہ مشبہ بھی ہی ہے۔ دونوں میں وجہ شب کیا ہے؟ مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ پتلا ہونا، باریک ہونا۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف، جو کل ارجون القدیم پہ داخل ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں آپ دیکھتے ہیں تشبیہ کی ایک مثال۔ اسی طرح سے ایک اور مثال اگر ہم تشبیہ کی قرآن سے ہم آپ کے سامنے رکھیں تو جیسے اللہ عز و جل نے قوم عاد کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، پچھلی بہت سی قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے، تو ان پہ جو عذاب آیا تھا وہ تیز و تند ہوا کا عذاب، طوفان، جھکڑ، آندھی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی، اور یہ بہت لمبے تڑنگے تھے، کھجور کے تنوں جیسے قداور، کھجور کے درختوں جیسے قداور، لحیم شحیم۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ جب ان پہ عذاب آیا کہ تنزع الناس، وہ جو ہوا تھی وہ ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ، یعنی وہ قوم عاد، اعجاز تنے ہیں، نخل منقعر، اس کھجور کے کہ جو جڑ سے اکھڑ گئی۔
جڑ سے اکھڑ جانے والی کھجور کے جیسے وہ تنے ہوں. تو اب یہاں پہ مشبہ کیا ہے؟ یہاں پہ مشبہ جو ہے وہ قوم عاد ہے. ہم ضمیر قوم عاد کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ مشبہ ہے. یعنی قوم عاد کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کھجور کے تنوں سے. تو یہ مشبہ بھی ہی ہے. وجہ شب کیا ہے؟ لمبائی، لمبا ہونا، قداور ہونا. کھجور کے تنے میں بھی وہ ہے اور قوم عاد میں بھی وہ تھی. اور ادات تشبیہ کیا ہے؟ یعنی وہ حرف کون سا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں تشبیہ ہے؟ تو وہ کأنہ ہے. کاف بھی تشبیہ کے لیے، کاف بھی عربی زبان میں تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کأنہ بھی جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ، تشبیہ کی اقسام، ٹائپس کیا ہیں تشبیہ کی، قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو تشبیہ کی معروف قسموں میں جیسے تشبیہ مرسل ہے. تشبیہ مرسل اس تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ادات تشبیہ موجود ہو. ٹھیک ہے، تشبیہ مرسل وہ تشبیہ ہے جس میں ادات تشبیہ یعنی وہ حرف موجود ہو جس کے ذریعے آپ تشبیہ دے رہے ہیں. جیسے یہاں آپ کے سامنے مثال کیا ہے؟ زید کالاسد فی الشجاع. زید شجاعت میں شیر کی مانند ہے. تو یہاں پہ یہ جو کاف ہے اس کو میں نے ریڈ کلر میں کیا ہے، یہ ادات تشبیہ ہے. زید کالاسد شیر کی طرح ہے. تو یہاں ادات تشبیہ موجود ہے. تو اگر ادات تشبیہ موجود ہو یعنی جس حرف کے ذریعے آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ موجود ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ مرسل. مرسل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو. مطلب اس میں ادات تشبیہ کو چھوڑ دیا گیا، رہنے دیا گیا. اور ایک ہے مؤکد. مؤکد تشبیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، معذوف کر دیا گیا ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، جس میں ادات تشبیہ کا بیان موجود نہ ہو، تو وہ تشبیہ مؤکد ہے. جیسے زید اسد فی الشجاع، ایک ہے زید شیر کی مانند ہے، اور ایک یہ ہے کہ زید شیر ہے. زید کیا ہے؟ شیر ہے. اب یہ جو دوسری تشبیہ ہے یہ زیادہ بلیغ ہے. ایک ہے زید شیر کی طرح ہے، اور آپ یہ کہیں کہ زید تو شیر ہے، زید تو ہے ہی شیر. تو دوسری میں بلاغت زیادہ ہے. تشبیہ مؤکد میں تشبیہ مرسل کی نسبت زیادہ بلاغت ہے. یعنی آپ نے اس کو ڈائریکٹ شیر ہی کہہ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ جی شیر کی طرح ہے. تیسرا کیا ہے؟ تشبیہ مفصل. تشبیہ مفصل کیا ہے؟ تشبیہ مفصل یہ ہے کہ جس میں وجہ شب کا ذکر ہو، یعنی وہ کامن وصف اس کے اندر موجود ہو جس کی وجہ سے آپ ایک شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کامن وصف موجود ہو. جیسے زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے، فی الشجاع بہادری میں. تو اب فی الشجاع کیا ہے؟ وجہ شب ہے، وہ کامن وصف ہے. تو اگر کامن وصف موجود ہے تو ہم اس کو تشبیہ مفصل کہتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل ہو گئی. اور اگر وجہ شب موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کو تشبیہ مجمل کہتے ہیں. یعنی زید کالاسد، جیسے یہ کہنا کہ زید شیر کی طرح ہے، کامن وصف نہیں بیان کیا گیا. کامن وصف انسان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. جب بھی آپ کہیں گے زید تو شیر کی طرح ہے، تو زید میں شیر والی کیا بات ہے؟ کیا زید کے جو ہے وہ شیر کی طرح نوکیلے دانت ہیں، یا زید کے جو ہے وہ شیر کی طرح پنجے ہیں، یا زید کے شیر کی طرح بال ہیں، یا زید کی شیر کی طرح کی کوئی دم ہے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وجہ شب کون سی ہے. وہ مخاطب کے ذہن میں موجود ہوتی ہے. تو بعض اوقات وہ ذکر کر دی جاتی ہے، بعض اوقات وہ ذکر نہیں کی جاتی. تو جب وجہ شب موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ مفصل، اور اگر وجہ شب جو ہے اس کا ذکر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ مجمل.
قرآن مجید میں اس کی جو مثالیں ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا كَعَصْفٍ مَعْقُول، جیسا کہ کھایا ہوا بھس، معقول کھایا ہوا، مفعول کے وزن پہ، اکل یاکل سے، فَجَعَلَهُمْ، اللہ نے بنا دیا ان کو، یعنی اصحاب الفیل کو، ہاتھی والوں کو، ہم کیا ہے، یہ مشبہ ہے، یعنی اصحاب الفیل کیا ہے، مشبہ ہے، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کھائی ہوئی بھس سے۔ اب اس میں حرف تشبیہ کیا ہے، کاف ہے، تو چونکہ حرف تشبیہ موجود ہے، تو جس میں حرف تشبیہ موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، تشبیہ مرسل، یعنی جس میں ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ موجود ہو اس تشبیہ کو تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ تو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ، اس میں کاف موجود ہے، اس میں ادات تشبیہ موجود ہے، تو اس لیے یہ تشبیہ کیا ہے، یہ تشبیہ مرسل ہے۔ دوسری تشبیہ مؤقت، یعنی جس میں ادات تشبیہ موجود نہ ہو، جیسے قرآن میں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو اور آپ کا گمان ہے وہ بڑے جامد ہیں، بڑے مضبوط ہیں، زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، ٹھوس ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ چلیں گے، مر السحاب، بادلوں کا چلنا، بادلوں کا چلنا، مرہ یمرو چلنا، یعنی قیامت والے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ بادلوں کا چلنا چلیں گے، یعنی اصل میں کیا تھا، وہی تمر کا مر السحاب، جیسا کہ بادلوں کا چلنا، کاف یہاں پہ کیا ہے، معذوف ہے، تو جب ادات تشبیہ جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے تو پھر وہ تشبیہ کیا ہے، تشبیہ مؤقت، یعنی ایک تو یہ کہنا ہے نا کہ وہ بادلوں کی طرح چلیں گے، اور ایک تو یہ ہے کہ بادلوں کی طرح نہیں، بادلوں کا چلنا چلیں گے۔ اب اس میں زیادہ بلاغت پیدا ہو گئی نا، یہی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اس میں زیادہ بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، تشبیہ مفصل۔ تشبیہ مفصل کسے کہتے ہیں، جس میں وجہ شبہ موجود ہو، یعنی وہ کامن وصف جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بہ کے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، جیسے قرآن میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی حضرت نوح علیہ السلام سے۔ وجہ کیا ہے، وحی، دونوں کی طرف وحی کا نزول ہوا علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسرا کیا ہے، تشبیہ مجمل۔ تو تشبیہ مجمل وہ تشبیہ ہے کہ جس میں وجہ شبہ موجود نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا، یہود کو کہا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ پتھروں کی مانند ہیں، ہیا ان کے دل، ان کے دل کے ہیں مشبہ ہے، ان کے دلوں کو تشبیہ دی گئی کس سے، حجارہ، پتھروں سے۔ کاف کیا ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، دل مشبہ ہے، حجارہ پتھر مشبہ بھی ہیں، مشبہ بھی موجود، مشبہ بھی موجود، حرف تشبیہ، ادات تشبیہ بھی موجود، لیکن وجہ شبہ موجود نہیں ہے، سختی، کہ پتھروں کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی، قلوب کو، دلوں کو پتھروں سے کیوں تشبیہ دی گئی، کیونکہ دلوں کی سختی بیان کرنا مقصود تھا۔ تو وجہ شبہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے، معذوف ہے، تو اس لیے یہ تشبیہ کیا ہے، مجمل ہے۔ ایک تشبیہ جو ہے، تشبیہ کی اور قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں تشبیہ بلیغ۔ تشبیہ بلیغ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ تو ادات تشبیہ ہو اور نہ وجہ شبہ ہو، یعنی دونوں ہی نہ ہو، دونوں موجود نہ ہو، جیسے قرآن مجید میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، وازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں،
امہاتہم ان کی مائیں ہیں، یعنی اہل ایمان کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اب ازواجہ یہ مشبہ ہیں، ازواج مطہرات کیا ہیں؟ مشبہ ہیں۔ ازواج مطہرات کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ امہات، ماں سے۔ مائیں کیا ہیں؟ مشبہ بھی ہی ہیں۔ ادات تشبیہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی ماؤں کی طرح ہیں، یہ نہیں کہا گیا، کا امہاتم نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ امہاتم ان کی مائیں ہیں، تو یہ زیادہ بلیغ ہو گئی۔ تو وجہ شب کیا ہے؟ وجہ شب جو ہے وہ جیسے ماں جو ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی طرح سے ازواج سے نکاح کرنا کیا ہے؟ وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جیسا کہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ کسی شخص نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد میں فلاں زوج محترمہ سے نکاح کروں گا، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماؤں کی مانند ہیں۔ ماں تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ماں تو نہیں ہے اس طرح سے جیسے ماں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ماں سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن ازواج سے پردہ تو تھا، پردہ تو تھا۔ تو ماں کے تو آپ پاؤں بھی دبا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تشبیہ ہوتی ہے یہ من وجہ ہوتی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ تشبیہ ایک پہلو سے ہوتی ہے، من کل الوجوہ نہیں ہوتی، ہر اعتبار سے تشبیہ نہیں ہوتی، ایک پہلو سے ہوتی ہے۔ ازواج جو ہے وہ کیا ہیں؟ مائیں ہیں، تو ہر اعتبار سے وہ ماں نہیں ہے، ماں سے پردہ نہیں ہے تو ازواج سے بھی پردہ نہیں ہے، نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ ماں کے پاؤں دبا سکتے ہیں تو ازواج کے بھی پاؤں دبا سکتے ہیں، نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ تشبیہ من وجہ ہوتی ہے، ایک پہلو سے ہوتی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ ماں سے جیسے نکاح نہیں ہے اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی نکاح نہیں ہے، ایک پہلو سے تشبیہ ہوتی ہے۔ اگر ہر اعتبار سے تشبیہ ہو تو وہ تو دونوں چیزیں ایک ہی ہو جائیں۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پانی دودھ کی طرح ہے، تو ایک اعتبار سے ہے نا، سفیدی کے اعتبار سے، باقی پانی دودھ تھوڑا بن جاتا ہے، دونوں کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہے۔ آم شہد کی طرح میٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو آم تو شہد نہیں بن جاتا نا۔ تو تشبیہ ایک اعتبار سے ہوتی ہے، تشبیہ ہر پہلو سے من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من وجہ ہوتی ہے۔ من وجہ مطلب ایک پہلو سے، ایک ایکسپیکٹ سے ہوتی ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ ایک ہے تشبیہ بلیغ کہ جس میں نہ تو وجہ شبہ ہو، وجہ شبہ یہاں ہم نے بیان کر دیا کہ ازواج مطہرات ماؤں کی طرح ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ حرمت نکاح، کہ نکاح حرام ہے، اس اعتبار سے ماؤں کی طرح ہے، اور ادات تشبیہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تشبیہ تمثیل۔ تشبیہ تمثیل کیا ہے؟ کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ایک سے زائد ہو، یعنی وجہ شبہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ تمثیل۔ جیسے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں بیان کیا جس کا نام جو ہے وہ بعض تفسیری روایات میں بلم بن معورہ آتا ہے، کہ مختلف لوگوں نے اس کے مختلف احوال لکھے ہیں۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت نیک شخص تھا، مطلب مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تو بنی اسرائیل چونکہ شرارتی قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو تیار کیا اور اسے کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو۔ اس نے پہلے تو روک دیا، منع کیا، پھر اس کی بیوی وغیرہ کو کچھ زیورات دیے، اس کے ذریعے سے اس کو منانے کی کوشش کی، وہ مان گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے تو وہ بد دعا جو ہے وہ اس کے اپنے خلاف اور بنی اسرائیل کے خلاف اس کے منہ سے نکلنے لگ گئی۔ بہرحال اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے وہ تو ایک تفسیری روایات کا ایشو ہے، مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہم صرف اس مثال کو فوکس کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا بنی اسرائیل کے یا پچھلی قوموں کے، اور کہا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ وہ شخص جو ہے وہ زمین کی طرف دھنستا چلا گیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثال، یعنی اس شخص کو، گمراہ شخص کو یا ہوائے نفس کا جو پیروکار تھا، اپنی خواہش کا پیروکار تھا، اس کو تشبیہ دی گئی کتے سے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟
کامن وصف کیا ہے جس کی وجہ سے اس انسان کو تشبیہ دی جا رہی ہے کتے سے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. تو یہاں وجہ شبہ جو ہے وہ کامن وصف ایک نہیں ہے، زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہوتا ہے، یعنی جیسے یہاں پہ ریڈ کلر میں نے ہائی لائٹ کیا نا، اخلد الی الارض واتبع ہوا، ایک تو یہ وجہ شبہ ہے، اور دوسرا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. یعنی جیسے کتے کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر لالچ ہے، تو اسی طرح وہ بھی لالچی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جیسے کتا جو ہے وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا. اور اسی طرح جیسے کتے کے اوپر آپ کوئی بوجھ لا دیں نہ لا دیں، وہ بس زبان نکال کے اس کا کام ہانپنا ہے. تو یہ بھی مطلب اس کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی ایشو تھا ہی نہیں اس کو، لیکن یہ زبان نکال کے جو ہے وہ ہانپنا شروع ہو گیا. تو یہ گویا کہ تشبیہ تمثیل ہے کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے نا وہ ایک سے زائد ہو، یعنی ایک سے زیادہ وجوہات سے آپ ایک شے کو دوسری شے کے کیا کریں، مشابہ قرار دیں. ٹھیک ہے. پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور سفید ہے، یہاں وجہ شبہ دو ہو گئی. پانی کو تشبیہ دے رہے ہیں آپ برف کے ساتھ، اور وجہ شبہ کیا ہے، سفیدی بھی ہے اور ٹھنڈک بھی ہے. نیکسٹ کیا ہے، تشبیہ مقلوب. یعنی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جاتا ہے اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں. یعنی جس میں ترتیب الٹ گئی ہو، مشبہ مشبہ بھی بن گیا اور مشبہ بھی مشبہ بن گیا. جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ مشرکین نے یہ بات کہی کہ بیع بھی تو ربا کی مانند ہے. بیع تجارت، بزنس، مثل الربا، ربا سود، انٹرسٹ کی مانند ہے. تو وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ بیع بھی ربا کی مانند ہے، کیونکہ بیع میں تو ان کا اختلاف تھا ہی نہیں. ان کا اختلاف جو تھا وہ تو سود میں تھا، وہ اصل میں سود کی بات کرنا چاہتے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سود بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ سود بھی تو کیا ہے، بیع کی مانند ہے. ٹھیک ہے. جیسے بیع میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، تجارت میں آپ 10 روپے سے 12 روپے کماتے ہیں، تو اسی طرح سود میں، انٹرسٹ میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، 10 سے 12 روپے کما رہے ہیں. اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں، یعنی جس میں مشبہ مشبہ بھی بن جائے اور مشبہ بھی مشبہ بن جائے. تو یہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ بیع کیا ہے، بظاہر عبارت میں کیا ہے کہ بیع مشبہ ہے اور ربا کیا مشبہ بھی ہی ہے، لیکن اصلاً ربا مشبہ ہے اور بیع جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پس جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا. جو پیدا کرتا ہے وہ کون ہے، خالق. جو پیدا نہیں کرتا وہ کون ہے، وہ مخلوق. تو کیا خالق مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم دیکھیں نا کہ خالق کو مخلوق سے جو ہے وہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ادنا کو اعلیٰ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ نہیں دی جاتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں تشبیہ مقلوب. اس تشبیہ میں کیا ہے، قلب ہو گیا. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور مذکر جو ہے وہ مؤنث کی طرح نہیں ہے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر ان کے بیٹا ہوا تو وہ اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام. تو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے. تو یہاں مذکر کو مؤنث سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، تشبیہ مقلوب ہے، کیونکہ مؤنث کو مذکر سے تشبیہ دینی چاہیے.
نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے تشبیہ ضم. تشبیہ ضم یعنی تشبیہ عام طور پہ تو مدح کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے نا، لیکن بعض اوقات مذمت کے لیے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی کسی کو آپ نے اگر کن زین کہنا ہو تو آپ جیسے ہمارے ہاں اردو میں کیا کہتے ہو، تم تو خر دماغ ہو، یعنی گدھے کا سا تم نے دماغ پایا. تو یہ مذمت میں تشبیہ ہے. تو جب مذمت میں تشبیہ ہو تو پھر ادنا جو ہے نا اس کو اعلیٰ سے تشبیہ نہیں دی جاتی، بلکہ اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی عام طور پہ تشبیہ جو ہے وہ مدح کے لیے ہوتی ہے. یعنی تشبیہ کی اگر ہم اغراض پہ بات کریں تو اگلے کی مدح، ثنا، حمد و ثنا کے لیے تشبیہ ہوتی ہے. تو جب مدح و ثنا کے لیے تشبیہ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ادنا کو اعلیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں، ادنا کو چھوٹے کو بڑے سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی جونیئر کو سینئر سے تشبیہ دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کی مذمت کرنی ہو تو پھر ترتیب الٹ جاتی ہے، پھر اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دی جاتی ہے. مقام مذمت میں ترتیب الٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاسق و فجار لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو المتقین یہ اعلیٰ ہے، فاسق و فجار یہ ادنا ہے. تو متقین کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اعلیٰ کو تشبیہ دی جا رہی ہے فساق و فجار سے، ادنا سے. لیکن یہ مذمت ہے. مذمت کس کی جا رہی ہے؟ فساق و فجار کی. تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نہیں ہو تم کسی عام عورت کی مانند، عورتوں میں سے کسی عام عورت کی مانند تم نہیں ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عام عورتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مقام مدح نہیں ہے، مقام مدح نہیں ہے. جب مقام مدح ہوگا تو عام عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تشبیہ دی جائے گی. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی کیا ہے، وہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، ازواج مطہرات کو کچھ رہنمائی دی جا رہی ہے، اللہ عز و جل ان کی کچھ اصلاح فرما رہے ہیں. تو جب مقام اصلاح آ رہا ہے، مقام واعظ آ رہا ہے، مقام ارشاد آ رہا ہے، مقام تنبیہ آ رہا ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ضم ہے. تو یہ ہماری تشبیہ کی بحث تھی. تو تشبیہ کی بحث میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ ایک شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دینا کسی کامن وصف کی بنیاد پہ، اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا تشبیہ کے ارکان، یعنی تشبیہ کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے. تو تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے، یعنی جس کو تشبیہ دے رہے ہیں. دوسرا مشبہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں. تیسرا اس میں کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے، یعنی کوئی کامن وصف ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اور چوتھا اس میں کوئی ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے آپ تشبیہ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تشبیہ کی اقسام کو، کہ تشبیہ کی اقسام جو ہے وہ کون کون سی ہیں. تو ہم نے کہا تشبیہ کی اقسام میں سے ایک تشبیہ جو ہے وہ مؤکد ہے اور ایک تشبیہ مرسل ہے. یعنی اگر ہم حرف تشبیہ کی بات کریں کہ حرف تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، مرسل اور مؤکد. اور اگر ہم وجہ شبہ کی بات کریں کہ وہ تشبیہ میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، مفصل اور مجمل.
اور ایک تشبیہ جسے ہم تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، جس میں نہ وجہ شبہ ہوتی ہے نہ ادات تشبیہ ہوتی ہے، اور ایک تشبیہ تمثیل ہے کہ جس میں وجہ شبہ ایک سے زائد ہوتی ہیں، اور ایک تشبیہ مقلوب ہے کہ جس میں مشبہ بھی مشبہ بن جاتا ہے اور مشبہ مشبہ بھی بن جاتا ہے، اور ایک تشبیہ ضم ہے کہ جس میں اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ علم بیان کا پہلا موضوع تھا، تشبیہ۔ اور تشبیہ، ظاہری بات ہے، تشبیہ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے کلام میں، آپ کی گفتگو میں بلاغت پیدا کرنا۔ ایک بات اس طرح سے آپ کریں گے کہ پانی سفید ہے، اور ایک آپ کہیں کہ پانی دودھ کی طرح سفید ہے، تو یہ کلام زیادہ بلیغ ہوگا۔ اور ایک بات آپ اس طرح سے کریں کہ زید بہادر ہے، اور ایک آپ اس طرح سے کہیں کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ کلام آپ کا بلیغ ہو گیا۔ ایک بات آپ اس طرح سے کریں کہ جی آم میٹھا ہے، اور ایک آپ کہیں کہ جی شہد کی طرح میٹھا ہے، تو آپ کا کلام بلیغ ہو گیا۔ تو تشبیہ کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے تشبیہ کی؟ کہ وہ آپ کے کلام کو بلیغ بنا دیتی ہے۔ آپ کے کلام میں جو معنی ہیں وہ بہت اچھے سے آپ کے مخاطب تک پہنچا دیتی ہے، کہ جس سے آپ کا مخاطب بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی ایک حظ کی اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ انجوائے کرتا ہے آپ کی گفتگو کو۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا تشبیہ کے حوالے سے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کرتے ہیں مجاز کو، جو کہ نیکسٹ ٹاپک ہے علم بیان کا۔ تو حقیقت و مجاز، یعنی لفظ کو اپنے وضعی معنی میں استعمال کرنا، اس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، یعنی جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہے، کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، مختص کیا ہے، اسپیسیفائی کیا ہے۔ اور لفظ کو اگر ہم اس کے وضعی معنی میں استعمال نہیں کرتے، کسی اور معنی میں استعمال کرتے، تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ تو مجاز پہ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کریں گے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے لیکچر میں۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ سے ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔